الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز وجل میں بھی خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم سمر پیک سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل اور سمر پیک موجود ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو جلدی لے لیجئے۔ اب آپ اپنی کتاب یعنی سمر پیک کھول لیجئے۔ آپ کی اسکرین پر موجود علم میں اضافے کی دعا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم اردو قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد ہم جان لیتے ہیں۔ جملوں اور مضمون کی تفہیم کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ جملوں میں موجود الفاظ کے مترادف لکھنا، اسم صفت اور موصوف کی معلومات حاصل ہونا اور مضمون کے بارے میں جان جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم مترادف و متضاد الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا کالا اور سیاہ، یہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، اسی لیے ان کو مترادف کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے تین سوال ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیے تھے۔ ابھی چوتھا سوال آج ہم پڑھیں گے۔ چوتھا سوال ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ آپ سب توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے اور کوشش کیجئے یہ سننے اور دیکھنے کے بعد آپ اپنے طور پر بھی ان جملوں کو بنائیں۔ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، 2 روز پہلے مسافروں کا ایک کارواں شہر میں داخل ہوا۔ یہ جو الفاظ انڈر لائن ہوئے ہیں ان کے ہمیں مترادف لکھنا ہے۔ پورا جملہ یہی رہے گا، صرف وہی الفاظ چینج ہوں گے جن کے نیچے انڈر لائن ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، 2 روز پہلے مسافروں کا ایک کارواں شہر میں داخل ہوا۔ مترادف جملہ، 2 روز پہلے مسافروں کا قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ دوسرا جملہ، میرے دوست کا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ مترادف جملہ، میرے دوست کا گھر میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ تیسرا جملہ، بیمار شخص میں چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ مترادف جملہ، بیمار شخص میں چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ چوتھا جملہ، ملا نصیر الدین اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے تھے۔ اس کا مترادف جملہ، ملا نصیر الدین اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ پانچواں جملہ، پل سے گزرتے ہوئے کتے نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ مترادف جملہ، پل سے گزرتے ہوئے کتے نے اپنا سایہ پانی میں دیکھا۔ چھٹا جملہ، کل رات ہمارا گزر ایک اجاڑ عمارت کے پاس سے ہوا۔
مترادف جملہ، کل رات ہمارا گزر ایک ویران عمارت کے پاس سے ہوا۔ 7واں جملہ، عید کی وجہ سے بازار میں بہت چہل پہل تھی۔ اس کا مترادف جملہ، عید کی وجہ سے بازار میں بہت گہما گہمی تھی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھے مترادف جملے جو کہ الفاظوں کو ہم نے انڈر لائن کیا تھا، ان کے سامنے ہی مترادف جملوں کو بھی انڈر لائن کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ ان کے مترادف الفاظ کون کون سے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ متضاد الفاظ یعنی الفاظ کے الٹ معنی کو متضاد کہتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے نیک، اس کی الٹ کیا ہوگی؟ بد۔ سوال نمبر 5 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ پیارے بچوں، یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، جس طرح ہم نے مترادف الفاظ سامنے لکھے تھے، اسی طرح ہم متضاد جملے بھی اسی کے سامنے لکھیں گے۔ جو لفظ انڈر لائن ہوئے ہیں وہی انہی لفظوں کا مترادف ہم سامنے لکھیں گے، باقی پورا جملہ سیم یہی رہے گا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ گرمیوں میں موسم بہت گرم ہوتا ہے۔ اس کا متضاد جملہ، سردیوں میں موسم بہت سرد ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ، طاہر کی عقل مندی نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کا متضاد جملہ، طاہر کی بے وقوفی نے سارا کام خراب کر دیا۔ اسی طرح تیسرا جملہ، خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں درختوں کے پتے بھر جاتے ہیں، یعنی اس میں پتے بھر کر آتے ہیں، اس میں ہریالی چھا جاتی ہے۔ چوتھا جملہ، اسلم اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اس کا متضاد جملہ، اسلم اپنی ناکامی پر بہت غمگین تھا۔ پانچواں جملہ، میرا بہترین دوست ہونے کے باوجود انور نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا متضاد جملہ، میرا بہترین دوست ہونے کے باوجود انور نے سچ بولا۔ چھٹا جملہ، بادشاہ کی کنجوسی کے قصے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا متضاد جملہ، غلام کی سخاوت کے قصے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے متضاد الفاظ کے ضد کو دیکھا۔ مثلا جو الفاظ انڈر لائن کیے گئے تھے، سامنے انہی الفاظوں کا متضاد لکھا گیا، تو یقیناً آپ کے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں صفت، ایسے الفاظ جو کسی اسم کے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ وہ کیسا ہے، کون ہے، کتنا ہے اور کہاں ہے، اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ اور جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا بادشاہ بہت رحم دل ہے۔ بادشاہ کیسا انسان ہے، یہ ایک الفاظ یعنی رحم دل نے ہمیں بتا دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے۔ آج موسم بہت سہانا ہے۔ اس شہر میں بہت سے باغات ہیں۔ یہ جو ہم نے جملے پڑھے، اوپر دیے گئے جملوں میں رحم دل، سہانا اور بہت سے اس میں صفت ہیں، جبکہ بادشاہ، موسم اور باغات موصوف ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ موصوف ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ
کتنا ہے، وہ کون سا ہے، وہ کون ہے یا کیسا ہے، وہ اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل جملوں سے اسم صفت اور موصوف کو الگ کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ ایک طرف یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، اس میں سے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کون سے اسم موصوف ہیں اور کون سے لفظ اس میں صفت ہیں۔ پہلا جملہ ہے، دارالمدینہ کے اساتذہ بہت محنتی ہیں۔ اس میں موصوف اور اس میں صفت کیا ہے؟ اساتذہ موصوف اور بہت محنتی اس میں صفت ہے۔ اسی طرح کنز الایمان بہترین ترجمہ قرآن ہے۔ کنز الایمان موصوف، بہترین ترجمہ قرآن یہ اس میں صفت ہے۔ مدنی چینل مسلمانوں کا پسندیدہ چینل ہے۔ مدنی چینل موصوف اور پسندیدہ ہونا یہ اس میں صفت ہے۔ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے۔ کراچی موصوف اور اس کا خوبصورت ہونا یہ اس میں صفت ہے۔ ہم پاکستانی بچے ہیں۔ ہم بچے موصوف اور پاکستانی ہونا اس میں صفت۔ یہ ایرانی کھجوریں ہیں۔ کھجوریں موصوف اور ایرانی ہونا یہ اس میں صفت۔ سمندر کے کنارے کی ریت گیلی ہے۔ ریت موصوف اور اس کا گیلی ہونا یہ اس میں صفت۔ ابو نے دکان سے عمدہ قسم کے چاول خریدے۔ چاول موصوف اور اس کی عمدہ قسم ہونا یہ اس میں صفت۔ بلی کے بال کتنے ملائم ہیں۔ بلی کے بال موصوف اور اس کا ملائم ہونا یہ اس میں صفت ہے۔ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان موصوف، برکتوں والا مہینہ، بہت برکتوں والا ہونا اس میں صفت ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں موصوف اور صفت کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس پر مزید بھی جملے بن سکتے ہیں، آپ اس پر کوشش کیجئے اور مزید جملے بنائیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اسماء صفات کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سخت۔ اس کا جملہ، آج بہت سخت گرمی ہے۔ نرم، ہمیں آپس میں نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ زبردست، میری سائیکل بہت زبردست ہے۔ ہوشیار، رش والی جگہوں پر جیب کتروں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نیک، میرے والدین بہت نیک دل انسان ہیں۔ مہربان، اللہ عز و جل بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، یقیناً ان اسماء صفات کو جملوں میں ہم نے استعمال کیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پر مزید جملے بنائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے اس پر بھی مزید جملے بنانے کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے اشارات کی مدد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اپنے الفاظ میں ایک مضمون اپنی کاپی میں تحریر کیجئے۔ تو یہ مضمون پورا میں پڑھ کر سناؤں، یہ کوشش کرتا ہوں میں، لیکن اس کے جو اشارات دیے گئے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ
کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لیے پہلے اس کے اہم نکات لکھ لیا کریں، تاکہ ہم ان اہم نکات پر جب بات کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو ہمیں مضمون لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ولادت باسعادت، دوسرا پوائنٹ معجزات ولادت، تیسرا پوائنٹ والدین، چوتھا پوائنٹ ابتدائی زمانہ پرورش، اور پانچواں پوائنٹ اخلاق و عادات۔ آئیے ہم مضمون کی جانب چلتے ہیں۔ یہ مضمون ہے، سب سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کیا کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو جلوہ فرما ہوئے۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح 12 ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت اس جہاں میں تشریف لائے، اور آ کر بے سہاروں، غم کے مارو، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمانوں، صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم معجزات کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کہ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں
وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہیں۔ بچپن کی ادائیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں تشریف فرما ہوتے تو چاند کی طرف جس طرف انگلی اٹھاتے تو اسی طرف چاند جھک جایا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اخلاق کریمہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اعلیٰ اخلاق و بلند کردار کے مالک ہیں، لیکن جو خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں وہ تمام خوبیاں ایک حسین گلدستے کے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہم نے موضوع جو پڑھا یقیناً آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا متضاد الفاظ کے جملے بنانا، مترادف الفاظ کے جملے بنانا، اس میں صفت اور موصوف کی تعریف اور ان کا استعمال، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے مضمون۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔